الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، عورتوں کے مخصوص مسائل میں آج ہم دیکھیں گے روزوں کے مسائل۔ امام جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام النساء میں یہ ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کا، اگر فرض روزہ ہو تو نیت رات کو ہی کرنا ضروری ہے، فجر سے پہلے کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر نفلی روزے ہوں تو ان کی نیت زوال سے پہلے کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ فجر کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزے کے منافی ہو، روزے کو توڑنے والی چیز ہو، یعنی کچھ کھایا پیا نہ ہو تو زوال تک آپ، بعض اہل علم آگے تک بھی گئے ہیں، لیکن زوال تک آپ آدھے دن تک نیت کر سکتے ہیں نفلی روزے کی، فجر سے بعد بھی اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو، لیکن نفلی روزے کی، فرض روزے کی طلوع فجر سے پہلے۔ اسی طرح پورے رمضان کی نیت بھی آپ اکٹھی کر سکتے ہیں، بشرطے کے درمیان میں نیت ٹوٹے نہ۔ یا بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر روزے فرض کی نیت الگ الگ کریں، یا جو قضاء کے روزے ہیں، نظر کے روزے ہیں، یہ ان کی بھی نیت پہلے ہو۔ ہاں، اگر قضاء اور نظر کے روزے نہ ہو تو نفلی روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، بشرطے کہ قضاء کے روزے نہ ہو، نظر کے روزے نہ ہوں، تو نفلی روزے کی نیت طلوع فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے اگر کھایا پیا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ، کیا ہر فرض روزے کی نیت الگ ہوگی؟ یہ جیسے پہلے ذکر کیا کہ پورے رمضان کی نیت اکٹھی کر لیں۔ پورے رمضان کی نیت بھی ہو سکتی ہے، دو شرطیں پائی جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ درمیان میں شرط ٹوٹے نہ، بس ہوتا ہے نا بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا مسئلہ، اس میں ہر روزے کی نیت الگ الگ ہوگی، یہ بھی کرایا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کرایا ہے، یہ بھی کر لیں، اچھی بات ہے۔ آپ ہر روزے کی نیت الگ الگ کر لیں، جی صبح روزہ رکھنا ہے فرض روزہ، ویسے تو نیت پورے رمضان روزہ رکھنے کی کسی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی مسافر گھر آ جائے یا حیض نفاس والی عورت، اس کا درمیان دن میں وہ حیض ختم ہو جائے تو کیا وہ کھائیں پینا چھوڑ دیں دن کا باقی حصہ، یا وہ کھا پی سکتے ہیں، یا اسی طرح وہ بیوی مل بھی سکتے ہیں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے دیکھیں، اور نہ ہی اس پہ کوئی کفارہ ہوگا نہ قضا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر احترام کے لیے کچھ نہ کھائیں پیے تو بہتر ہوگا، بلکہ واجب نہیں ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے کو سمجھا جائے، مثال کے طور پہ عورت ہے، اس کا درمیان دن حیض ختم ہو گیا، کیونکہ حیض میں تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، سفر پہ کوئی گیا تھا، سفر پہ رخصت روزہ چھوڑنے کے لیے، لیکن وہ گھر آ گیا آدھا دن، تو کیا وہ اس دن کیا کرے گا؟ کچھ کھائے پیے کہ نہیں، یہ مسئلہ ہے، تو وہ کھا پی سکتا ہے کیونکہ اس کو رخصت ہے۔ اسی طرح اگر حمل والی عورت یا مرضعہ رضاعت والی عورت کو مشقت ہو روزہ رکھنے میں تو وہ بیماری کے حکم میں ہوں گی۔ ان کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر حمل اور رضاعت سے روزہ رکھنا میں مشقت ہو، پہلے تو عورتیں کوشش کریں رکھنے کی، لیکن اگر خطرہ ہو روزہ چھوڑ دیں تو پھر بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک فدیہ ہوگا، بعض کے نزدیک یہ کہ وہ قضا کریں، بعض کہتے ہیں نہیں، یہ بیماری کے حکم میں، ان کے لیے فدیے کا مسئلہ ہے۔ روزے کی قضا نفاس والی عورت اور حیض کی وجہ سے جو چھوڑے ہوں ان کے لیے قضا ہے۔ مرضع عورت اور حمل والی عورت پہ فدیہ اگر انہوں نے چھوڑے ہوں، پہلے تو وہ نہ چھوڑیں، رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، اگر مشقت ہو، عورتوں کی صحت پہ یا بچے پہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو پھر روزہ چھوڑ دیں، رکھیں نہ، پھر کہ واجب ہو سکتا ہے چھوڑنا، تو بعد میں وہ قضا ہی کر دیں یا فدیہ دے دیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ، اگر روزہ توڑنے والی چیزیں، روزہ کب ٹوٹے گا؟ جب انسان کے علم میں ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ کچھ چیزیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹے گا۔ دوسرا، غلطی سے اگر کوئی کھا پی لے جس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، غلطی سے منہ سے پانی چلا جائے منہ میں جس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے، ہاں کوئی جان بوجھ کر کھا پیے، ٹھیک ہے نا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یاد ہو، اسے علم ہو، بااختیار ہو، پھر ہی روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہم بستری سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی ہوگا، کیونکہ اس دن کفارہ بھی ہوگا، اگر میاں بیوی ہم بستری کر لیں روزے میں، کفارہ بھی دیں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، پہلے غلام آزاد کریں، نہیں مسلسل روزے رکھیں 2 ماہ کے، نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا غلام آزاد کریں، اور اس کی قضا بھی کریں روزے کی، یہ تو کفارہ ہے نا، اس دن میں کچھ کھائیں پئیں گے بھی نہیں، یہ تیسری سزا ہے، یہ دونوں پہ آئے گا۔ ہاں، اگر شوہر پہ زبردستی کی گئی ہے، بیوی پہ شوہر نے کی ہے، تو پھر بیوی مکلف نہیں ہے، پھر شوہر
ہی کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بوس و کنار سے بھی منع کیا گیا ہے، اگر کسی کا شہوت پہ کنٹرول نہیں ہے تو اسی طرح اس کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح کھانا چکھنا یہ جائز ہوگا، صرف زبان کی حد تک کھانے کو چکھنا روزے کی حالت میں۔ اسی طرح مسواک بھی کر سکتے ہیں روزے کے وقت، دیکھیں ہاں مسواک کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح روزہ وقت سے پہلے جو اختیار کر لیتے ہیں ان کے لیے نبی علیہ السلام بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ ان کے جبڑے چیرے جائیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی، بڑی سخت ہے ان روزوں کا۔ تو دیکھیں جو لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا، آپ حساب لگا لیں۔ جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر رہے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ ان کو لٹکا کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، تو جو رکھتے ہی نہیں ہیں آپ ان کا خود ہی حساب لگا لیں۔ اسی طرح روزہ رکھنا حرام ہے سال کے 4-5 دن، جیسے یوم تشریق کے دن ہیں، عید کے دن ہیں۔ اس میں سوائے تمتع والے اور قران والے، ان کے علاوہ دوسروں سب کے لیے جو حج کر رہے ہوتے ہیں تمتع والے اور انہوں نے قربانی نہیں کرنی ہوتی، ان کے لیے روزہ رکھنا جائز ہو سکتا ہے، باقی لوگوں کے لیے یہ دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، فرض روزہ نہیں۔ اگر توڑا فرض تو قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضا ہوگی۔ اسی طرح آگے بھی کچھ ہم انشاءاللہ ہاں نفلی روزے کے توڑنے کا ذکر ہے، قضا روزہ بھی آپ نے رکھا ہے وہ بھی نہ توڑیں اور نذر کا بھی نہ توڑیں، فرض بھی نہ توڑیں۔ توڑا تو اس کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، لیکن نفلی روزہ آپ پر توڑا جا سکتا ہے۔